نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، اچھے اخلاق معاشرے کے امن کے ضامن ہوتے ہیں۔ ہمارا گزشتہ درس پرامن اور پرسکون معاشرے کے قرآنی اصولوں کے مطابق تھا۔ ہمارا آج کا درس ان باتوں کے متعلق ہے جو معاشرے کی بدامنی پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں اور جن کو اخلاق سیئہ بھی کہہ سکتے ہیں، برے اخلاق بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک پرامن معاشرے کے قیام کے لیے جہاں اچھے اخلاق کا اختیار کرنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ بد اخلاقی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے قوانین اور اصول بیان فرمائے ہیں جن پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ہم ایک اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بھی بن سکتے ہیں۔ چنانچہ آج کے اس مختصر درس میں چند وہ باتیں جن کے کرنے سے منع کیا گیا ہے اور معاشرے کے امن کے لیے ان باتوں سے اجتناب انتہائی ضروری ہے۔ ان میں پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ کوئی قوم کسی قوم سے، کوئی فرد کسی فرد سے، کوئی مرد کسی مرد سے اور کوئی عورت کسی عورت سے ایسا مذاق نہ کرے کہ جس میں اس کی حقارت ہو اور اس کو توہین کی جائے۔ ایک ہے خوش طبعی کی باتیں کرنا، ہنسی مزاح، یہ تو ثابت بھی ہے، جائز بھی ہے اور یہ تو معاشرے کا حسن ہے کہ کسی کے ساتھ خوش طبعی کی بات کرنا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، دوسرے کی توہین نہ ہو۔ لیکن ایک ہے کسی کو توہین آمیز اور ہتک آمیز انداز میں ذلیل کرنا اور مذاق اڑانا اس کا۔ تو فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، نہ کوئی فرد کسی فرد کا، نہ کوئی عورت کسی عورت کی۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جس کو تم مذاق اڑا کر اس کو حقیر ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہو، کیا معلوم کہ وہ اللہ کے ہاں کتنا درجہ رکھتا ہو؟ کیا معلوم کہ اس قوم کے کوئی افراد اللہ کے ہاں اتنے قریب ہوں کہ اللہ کا قرب حاصل کیا ہو اور تم اللہ کے ہاں ذلیل ہو جاؤ؟ اسی طرح وہ عورت جس کا تم مذاق اڑا کے ذلیل کر رہے ہو کسی محفل میں، کیا معلوم کہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ایسا عمل ہو جو اللہ کو پسند ہو؟ تو بارکہ معاشرے کے امن کے لیے دوسروں کی حقارت سے منع کیا گیا ہے اور ایسے مذاق سے کہ جس سے دوسروں کی توہین ہو، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، بے عزت نہ کرو۔ جب کسی پر عیب لگائے جاتے ہیں تو وہ بے عزت ہو جاتا ہے۔ میں نے کسی پر الزام لگایا، اب بعض عیب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی جسمانی طور پہ ہوتے ہیں، مثلا بینائی میں عیب ہے، سماعت میں عیب ہے، اور بعض ایسے عیب ہیں جو اس کے اخلاقی طور پہ ہوتے ہیں، مثلا چوری کا الزام ہے، اس پہ بدکاری کا الزام ہے یا جھوٹ کا الزام ہے،
کسی پر جب ہم ایسے عیب لگائیں گے اور ان عیبوں کے ساتھ اس کو مشہور کریں گے تو لا محالہ وہ بے عزت ہو جائے گا۔ تو دوسروں کی عزت کا جب ہم خیال نہیں کریں گے تو پھر ہماری عزتیں کہاں محفوظ رہیں گی؟ فرمایا دوسروں پر عیب نہ لگاؤ۔ اسی طرح تیسری بات جس سے منع کیا گیا، لا تنابزوا بالالقاب، برے القابات کے ساتھ مت پکارو۔ ایک آدمی ہے، اس کا نام اچھا جو رکھا گیا ہے وہی اچھا نام ہے، اس کا برا نام، اس کا جس کے اندر اس کی توہین ہو، ایسا نام مت رکھو۔ فرمایا کہ بعض لوگوں نے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں ایک بندے کے 2-3 نام تھے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ برے نام مت رکھو، برے القاب کے ساتھ مت پکارو۔ اسی طرح بعض ایسے القابات، مثلا کسی کو آپ فاسق کہیں، کسی کو آپ فاجر کہیں، کسی کو آپ چور کہیں، کسی کو آپ باغی کہیں وغیرہ، وہ اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، اس کو ایسا برا لقب مت پکاریں جس کی وجہ سے اس کی توہین ہو۔ اس کے علاوہ بعض ہمارے ذہنی طور پہ بدگمانیوں کی وجہ سے اور کئی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، دماغ صاف رکھو، دوسروں کے بارے میں برا مت سوچو، اچھا گمان رکھو مومن کے بارے میں۔ اسی طرح ہماری بعض عادات ہیں دوسروں کی ٹو میں لگے رہنا، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کدھر جاتا ہے۔ فرمایا لا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ اور آخری بات فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں جن سے منع کیا گیا ہے، آپ دیکھیں مذاق نہ اڑاؤ، عیب نہ لگاؤ، برے القاب سے نہ پکارو، اور جناب بدگمانی سے اجتناب کرو، اسی طرح جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ یہ ساری باتیں تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کی ہے، کنبے قبیلے تو تعارف کے ہیں، عزت کا معیار یہ کنبے قبیلے نہیں، عزت کا معیار اللہ کے ہاں تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہو سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا